مارتا جا رہا ہے, ڈانٹتا جا رہا ہے, اور پورا کا پورا گاؤں اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے, کچھ نہیں بول رہا ہے. اس اکیلے پولیس والے کے اندر یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ اس کے پاس پسٹل نہیں, اس کے پاس بندوق نہیں, اس کے پاس لاٹھی نہیں, کچھ نہیں ہے, لیکن اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کو ڈانٹتا ہے, پھٹکارتا ہے, اور پورا گاؤں اس کے سامنے خاموش بھیگی بلی بنا رہتا ہے. کیوں؟ پورے گاؤں والے کیوں نہیں بولتے اس کے خلاف؟ اس کو کیوں نہیں مارتے ہیں؟ اس پولیس والے کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ اکیلا سارے لوگوں پر حاوی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پورے گاؤں کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ کی طاقت ہے, اس کے ساتھ سرکار کی طاقت ہے. اگر ہم نے اس کو آن ڈیوٹی مارا, آن ڈیوٹی پیٹا, تو ابھی پوری پولیس ایس پی ہمارے علاقے میں بھیج دے گا, اور پھر ہماری پگلا دھگلی شروع ہو جائے گی, ہمارے اوپر کیس لگا دیے جائیں گے, دھارائیں متعین کر دی جائیں گی. اکیلا ایک پولیس والا سب کو ڈانٹتا ہے, اس کے اندر یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پولیس والے کے اندر یہ ہمت جانتے ہو کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ سرکار کی طاقت ہے, میرے پاس سرکار کا پاور ہے, اس لیے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح ایک اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, کیونکہ گورنمنٹ کی اور سرکار کی طاقت ہے میرے پاس. اسی طریقے سے ایک مومن, ایک مسلمان, ایک مومن بندہ, ایک مسلمان بندہ جب اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا, کسی کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. اس کو کتنا بھی مارا جائے, اس کو کتنا بھی پیٹا جائے, اس کو کتنا بھی ستایا جائے, لیکن وہ کسی کا ڈر اپنے اندر خوف نہیں کھاتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے, وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے صحابہ کے واقعات پڑھیے, وہ کسی سے نہیں ڈرے, اکیلے تھے, نہتے تھے, ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے, لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھیے. ان کو کافروں نے پکڑا, ان کو کھینچا, اور کھینچ کر ان کو ایک ریت میں ریگستان میں لے آئے, اور ان کو مارا پیٹا, پھر ان کو ریت کی اوپر لٹا دیا, پھر ان کو بالو کی اوپر گرم ریت کی اوپر لٹا دیا, ان کے کپڑے پھاڑ دیے, اوپر کے قمیض, اوپر کا کرتا ان کو پھاڑ دیا, پھر ان کو ریگستان کے علاقے میں گرم ریت پر لٹا دیا. اتنا ہی نہیں, بھاری پتھر لایا گیا, اور وہ بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا. بھاری پتھر سینے پر رکھنے کی وجہ سے, گرم ریت کی وجہ سے ان کی پیٹھ جلنے لگی, چہکنے لگی. لیکن اس کے باوجود جب بلال سے کہا گیا, آئے بلال بولو, اب تم محمد کے رب کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اب تم اپنے اللہ کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ تم اپنے معبود کو, ود سوا, یغوث, یعوق, نصر کو, تم ان معبودوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ حضرت بلال اکیلے ہیں, کافروں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے, ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. بلال کو ننگی زمین پر لٹا دیا جاتا ہے, اور بھاری پتھر ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اس کے باوجود جب کہا جاتا ہے بلال محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ, محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ, تو حضرت بلال ایسے موقع پر اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں, اللہ احد, اللہ احد, اللہ احد. آئے کافرو, تمہیں جتنا مارنا ہو مار لو, جتنا پیڑنا ہو پیڑ لو, جتنا ستانا ہو ستا لو, لیکن میں اپنے رب کے اوپر سے ایمان نہیں ہٹا سکتا. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. میں اس کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں محمد کے رب کو اپنا رب مان چکا ہوں, اس سے پیچھے نہیں پھر سکتا. وہی بات آ گئی ہے,
اکیلے ہیں بلال لیکن کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں. بلال کے اندر یہ طاقت اگر کسی چیز نے پیدا کی ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے. جب ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے, جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, جب ایمان کا جذبہ کسی کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ کس دشمن سے ڈرتا ہے, نہ مخالف سے ڈرتا ہے, نہ کافروں سے ڈرتا ہے, نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. حضرت خبیب کی داستان کو کون نہیں جانتا, جن کو سولی پہ لٹکایا جانا ہے, جن کو سولی پہ لٹکایا جانا ہے, سولی پر تختے پدار پہ لٹکایا جانا ہے. اور جب ان کو تختے پر لے جایا گیا, سولی پہ لے جایا گیا, پھانسی کے پھندے کے قریب لے جایا گیا, اور پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں جب ڈالا جانے لگا تو حضرت خبیب سے کہا گیا, اے خبیب آج تو تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ جس محمد کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے, میری جان تک جا رہی ہے, آج محمد اس جگہ پر ہوتے اور میں بچ جاتا, محمد کے میری جان بچ جاتی اور محمد مارا جاتا. آج تو تمہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ محمد کی وجہ سے مجھے سولی دی جا رہی ہے, کاش میری جگہ محمد کو پھانسی دی گئی ہوتی اور مجھے چھوڑ دیا گیا ہوتا. حضرت خبیب نے دیکھا پھانسی کا پھندا گلے تک آ گیا ہے, مسکراتے ہیں اور کافروں کو یہ جواب دیتے ہیں, اے کافروں تم نے بہت چھوٹی بات کی ہے, تم نے بہت گری ہوئی بات کی ہے. کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد پھنس جاؤں اور میں بچ جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر تم محمد رسول اللہ کو میرے سامنے لے بھی آؤ اور یہ کہو اے خبیب صرف محمد کے پیر میں کانٹا چبھا لینے دے, محمد کے پیر میں صرف کانٹا چبھا لینے دے, محمد کے پیر میں صرف کانٹا ہم کو چبھانے کی اجازت دے دے, میں تیری جان بخش دوں گا. اللہ کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری جان اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھایا جائے, میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے. میں اپنی جان دے دوں گا لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا. میرے بھائیوں, ایمان جب کسی کے اندر گھر کرتا ہے تو اس کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے. آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, کیا ایمان ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ اور جب ایمان ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آج کل بہت نام لیا جا رہا ہے جتیندر نارائن تیاگی کا, نام مت لیجئے گا اس کا. پہلے کیا نام تھا چھوڑیے, بھول جائیے, دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں. دیکھیے جب کسی کے اندر سے ایمان نکلتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. چلے تھے صاحب قرآن بدلنے, چلے تھے قرآن کی 26 آیتوں کو نکلوانے, قسم کھایا تھا کہ میں اس قرآن کو بدل کے رہوں گا, اس قرآن کو چینج کر کے رہوں گا, اس قرآن کو ہٹا کے رہوں گا, 26 آیتیں اس کی نکلوا کے دم لوں گا. چلا تھا قرآن بدلنے, اللہ نے ایسا بدلا کہ میری کتاب کو بدلنے کا سپنا دیکھنے والے دیکھ, میں نے تجھی کو بدل ڈالا. تیری اوقات کیا ہے قرآن کو بدلے گا؟ تو 26 آیتوں کی بات کرتا ہے. تو اگر مرنے کے بعد 26 مرتبہ زندہ ہو کر 26 مرتبہ بھی مر کر 26 مرتبہ بھی زندہ ہو جائے اور 26 مرتبہ زندہ ہونے کے بعد بھی اگر یہ چاہے کہ ہم 26 آیتیں بدل دیں تو 26 آیتیں تو بہت دور کی بات, قرآن کے 26 لفظ بھی نہیں بدل سکتا. اور 26 لفظ تو بہت دور کی بات,
कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बदला कि वो बेचारा एक मंदिर में जाके शरण लेकर हवन करते हुए पूजा कर रहा है और अपने माथे पर टीका लगा रहा है, और उसने भी ये साबित कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, आज वो ये समझ रहा है कि मैं बदल गया, आज वो समझ रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, आज वो ये समझता है कि मैंने पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन वही नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया, लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो, और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा, मोदी जी जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूं। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी, कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया, पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं हमें, कटुए कटुए कटमुल्ले कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब वो इसको क्या कहेंगे, ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, हट ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया है, ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी मां का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। आज सलमान रश्दी को भी जब उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, ईसाइयों ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, लंदन वालों ने उसको हाथों हाथ लिया। लेकिन जब वो अपने मजहब का ना हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाएगा। जब उसने ईसाइयत पर कीचड़ उछाला, जब उसने यहूदियत पर भी किताब लिखी तो उन लोगों ने भी उसको वहां से निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन का यही हाल हुआ, जब उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी लज्जा, तो उसको दूसरे मुल्कों ने बहुत सराहा, लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों में जाकर जब उनके मजहब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी उस मुल्क से निकाला गया और उसको भी गालियां दी गई। एक दिन यही होगा इसका भी।
اس کی عزت اس وقت تک ہے جب تک مودی جی ہیں. مودی گئے، یہ بھی گیا، اور کبھی نہ کبھی تو جائیں گے مودی جی. ہمیشہ کوئی رہا ہے، کبھی تو جائیں گے. راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، ذاتی گھر تھوڑی ہے ان کا، کرایہ دار ہیں. کل کرایہ دار جو مالک ہوگا خالی کرا لے گا. ایک دن جنتا اپنے ووٹ سے آپ کو ہٹا دے گی، اور جب ہٹائے گی تو اس کی بھی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے. اچھا ہوا چلا گیا. قرآن کو بدلنے کا سپنا تو وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ قرآن کسی کے باپ کی کتاب تھوڑی ہے کہ جو چاہے اس کو بدل دے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. دنیا کے سارے عیسائیوں کو چیلنج، دنیا کے سارے یہودیوں کو چیلنج، دنیا کے سارے ہندوؤں کو چیلنج. ہم مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں آئیے، ان کی طرف سے میں آواز اٹھاتا ہوں، آؤ اپنی اپنی کتابیں لے کر. بدھسٹ اپنی کتابیں لائیں، سکھ اپنی کتابیں لائیں، کرسچن اپنی کتابیں لائیں، یہودی اپنی کتابیں لائیں، ہندو اپنی کتابیں لائیں، مسلمان اپنی کتاب لائیں، اور سب کو لا کر ایک میدان میں جمع کر دیں. ایک کتاب بھی باقی نہ چھوڑی جائے دھارمک. اور گھاس لیٹ ڈال کر، مٹی کا تیل ڈال کر ان ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے، ان ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، ان ساری کتابوں کو راکھ کر دیا جائے. اس کے بعد کہا جائے آئے عیسائیوں آؤ، لاؤ اپنی انجیل زندہ کرو. اللہ کی قسم سارے عیسائی مل جائیں انجیل زندہ نہیں کر سکتے. آؤ یہودیوں آپ کی اپنی کتاب تورات زندہ کرو. یہودی مر جائیں گے، تورات زندہ نہیں کر سکتے. آؤ بدھسٹوں اپنا بدھزم زندہ کرو. بدھسٹ لوگ اپنی کتاب نہیں سنا پائیں گے. آؤ سکھو تم اپنا گرو گرنتھ پیش کرو، وہ بھی نہیں کر پائیں گے. سارے دھارمک ودوانوں سے کہو اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو، نہیں کر پائیں گے. مسلمانوں سے کہو تمہارا قرآن بھی تو جل گیا ہے، تم اپنی کتاب لاؤ. ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوگا، اٹھے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں سے شروع کرے گا اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تک پڑھ کر سنا دے گا. یہ 10 اور 11 سال کا بچہ سارے مذہبی علماء کو، ودوانوں کو تھپڑ مارتے ہوئے کہے گا کہ ہم نے اپنا پورا قرآن سنا دیا، تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا، تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو تمہارے ٹکڑوں پر، کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن تم اس قرآن کا کیا کرو گے جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے، جو میرے دل کے اندر محفوظ ہے. میرے بھائیوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جلانے کے بعد بھی نہ جل سکے. پورے قرآن کو سمندر میں ڈال دو تو سمندر اس کو ڈبو نہ سکے. میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے دنیا کی ساری کتابیں جل جائیں تو دوبارہ کوئی ان کو لکھ نہیں پائے گا، لیکن قرآن کو اگر جلا دو تو دوسرے ہی دن اس کو تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے لکھنے کے لیے، تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے اس کو سنانے کے لیے. یہ چلے بیچارے قرآن کو مٹانے، یہ چلے بیچارے قرآن کی آیتیں بدلنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہم ہی اس قرآن کریم کی رکشا کریں گے. یہ قرآن نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، اور 1400 سال پہلے، 1400 سال سے اس قرآن کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں. یہ تیاگی یہ کوئی نیا نہیں ہے،
اس سے پہلے بھی بہت لوگ اٹھ چکے ہیں اس قرآن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اس قرآن کے خلاف زبان چلائی ہے انہوں نے، لیکن سب نے شکست کھائی ہے اور سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتی ہے۔ ایمان پیدا ہو۔ یہ قرآن کی چند آیتیں جب کسی کے کان میں پڑ جاتی تھی تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ قرآن کی چند آیتیں سنی تھی حضرت عمر فاروق نے، جو اپنی بہن کو مارا تھا، اپنے بہنوئی کو مارا تھا، لیکن کہا تم لوگ ایمان سے باز نہیں آ سکتے ہو تو چلو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ دیکھیے ذرا یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نکل تو رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ کو مارنے، تلوار نکال لی کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا محمد کو مارنے۔ بہت پریشان کر رکھا ہے، آج جڑ ہی کو ختم کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج محمد ہی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا محمد کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے گھر میں تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی، تمہارے جیجا بھی اسلام لا چکے ہیں۔ سنو، اگر یہ بات غلط نکلی تو بہت برا ہوگا، ہم تمہیں کو قتل